الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد درس قرآن شروع کرنے سے پہلے ایک رجب کے مہینے میں ایک سوال بہت اٹھتا ہے، اس کا جواب دے کر آگے چلتا ہوں۔ رجب کے مہینے میں کنڈے کیے جاتے ہیں، 15 رجب اور 22 رجب۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ کنڈے جو ہیں یہ نہ کیے جائیں، اور اس پر کچھ اعتراضات ہیں، کچھ ٹھیک بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اعتراضات اور جوابات سمجھ لیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کنڈا جو ہے یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی منائی جاتی ہے۔ مطلب 22 تاریخ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، تو بنو امیہ کا دور تھا 60 ہجری میں۔ اس کا بیٹا یزید، آپ کا بیٹا یزید جو ہے، تو بنو امیہ کا دور تھا، تو ان کے خوشی منانے جو لوگ خوش ہوئے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر، وہ لوگ برملا تو خوشی نہیں منا سکتے تھے، تو چھپ چھپ کر انہوں نے پھر مٹھائی تقسیم کی اور اس کو عام کیا۔ تو یہ اعتراض ہوتا ہے لوگوں کا کہ بھئی کنڈوں میں بھی یہ شکل آتی ہے، کچھ لوگ کنڈے کرتے ہیں تو چھپ کر اس کو اہتمام کرتے ہیں اور باہر نہیں لے جاتے۔ جیسے مثال تبرک بچ جاتا ہے، بندے گھر میں بھی کھاتے ہیں، باہر بھی لے جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن کنڈوں میں بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے وہ یہ نہیں کرتے۔ تو اس کو واضح کروں آپ کو کہ کنڈا معنی ہے ایک مٹی کے برتن کو کہتے ہیں، تو اس میں کھیر وغیرہ جب پکتی ہے۔ اب خواجہ صاحب کے جو 6 تاریخ رجب میں بریانی لوگ پکاتے ہیں، اس میں کھیر پکاتے ہیں، تو کھیر پکانا یا بریانی پکانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ ہاں، اس کے نام پر جو خرافات ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ مطلب سیدھا سا سادہ سا فاتحہ جو ہوتا ہے وہ فاتحہ بندہ کرے اور اصالہ ثواب کرے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بھی اصالہ ثواب کرے، اور اسی کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بھی اصالہ ثواب کرے۔ اور جو خرافات ہیں کہ انگوٹھی نکل جانا، کہ بھئی یہاں تو شاید کم ہو، ہمارے کراچی میں بہت زیادہ تھا، تو یہاں بھی کسی علاقے میں ہوگا، بعض علاقوں میں یہ سب ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے، انگوٹھی ڈالتے تھے، جس کی انگوٹھی نکل جائے گی کہتے تھے بھئی تم نے بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جس کا دل چاہے کرے اور جس کا دل چاہے نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اعتراض اپنی جگہ ہے، کچھ باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن کچھ بات غلط ہے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 60 ہجری میں ہوا، جبکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 83 ہجری میں پیدا ہوئے، 23 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ان کا الگ ہی دور تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن کچھ باتیں ٹھیک تھیں جو میں نے بتائی آپ کو، کیونکہ اہل سنت و جماعت اتنی ڈیٹیل میں کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ برملا کسی چیز کو خواہ ہم حرام کہہ دیں تو ایسا پھر کیا ہوتا ہے، وہ فتویٰ لوٹتا ہے اپنی طرف۔ اس کی مثال ایک دے کر آگے چلتا ہوں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یوم نبی منانا جائز نہیں ہے، لیکن وہ لوگ یوم صحابہ منا رہے ہوتے ہیں۔ یوم نبی منانا کیوں جائز نہیں پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں بھئی صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ پھر ان سے کہا جائے بھائی جان پھر آپ یوم صحابہ کیوں مناتے ہو، وہ بھی تو صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ تو اس لیے اہل سنت و جماعت جو ہے اس کا جو موقف ہے وہ ایک درمیانہ ہے، وہ صحیح معنوں میں آپ کو گائیڈ کریں گے۔ اس لیے میں نے کنڈے کے حوالے سے جو تشریح تھی آپ کو تفصیل بتا دی۔ اب عوام جو غلط کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ جیسے مزارات پر جانے کا طریقہ بتا دیا، عورتوں کو جانا منع ہے، مرد جا سکتے ہیں۔ اب عورتیں جا رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ہو، کہاں کی بھی عورتیں ہوں، تو گناہ ہے، گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تھا، میں نے بتا دیا۔ اب آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ سب بہت سارے واٹس ایپ میسیج آتے رہتے ہیں۔ مزید جو ہو پھر ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں آپ
سوالات کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا چوتھا رکوع سورۃ البقرہ پہلا سپارہ شروع کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، واو کا معنی اور ہوتا ہے، اذ کا معنی جب، قال کہا، ربک آپ کے رب نے۔ اللہ فرما رہا ہے اے محبوب جب آپ کے رب نے کہا للملائکہ ملائکہ سے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض، فی معنی میں ہوتا ہے، ارض زمین، زمین میں خلیفہ اپنا نائب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آپ کے رب نے کہا کہ ملائکہ سے کہا میں اپنا نائب یا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں اس جو ہے، اس کا جو لفظ ہے اس کے بعد اذکر محذوف ہوتا ہے، معنی کیا بنے گا؟ اے محبوب آپ یاد کیجئے۔ تو اس پر بہت نفیس نکات علماء نے بیان کی، اس میں سے ایک نقطہ بیان کر کے آگے جاتا ہوں۔ معنی یہ بنا کہ اے محبوب آپ یاد کیجئے، مطلب یہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آدم علیہ السلام کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے، تو آگے خود واضح آ جائے گا اسی رکوع میں۔ آدم علیہ السلام سے جب ایک اجتہادی خطا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گندم کھانے پر، تو پھر آپ کو زمین پر بھیج دیا جاتا ہے، تو زمین پر آنے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اے آدم آپ کو پتہ کیسے چلا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ آپ عرض کرتے ہیں یا اللہ عرش پر آپ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا۔ تو یہ آگے آ جائے گا۔ تو اس پر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ ایک بات یہ آتی ہے کہ نور و بشر کے بارے میں آتا ہے، کوئی کہتا ہے نور ہے، کوئی کہتا ہے بشر ہے، لیکن صحیح موقف یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی تھے، بشر بھی تھے۔ نور تھے یہ واضح ہو گیا، سب سے پہلا بشر کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ کون ہے بھائی؟ شروعات یہیں سے ہوئی نا، لیکن یہاں پر اللہ فرمایا آپ یاد کیجئے جب آدم کی پیدائش ہو رہی تھی۔ اس کو اور آسان کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے نہیں کہا کہ 40 سال بعد ملی، بلکہ فرمایا کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مرحلہ گزر رہا، اس وقت بھی نبی تھا، تو کیا تھے بھائی؟ نور تھے۔ پھر جب ہمارے درمیان بھیجا نا اللہ نے، کیونکہ ہمارے درمیان آنا تھا بشر بن کے، ہمیں سکھانا تھا کھانا کیسے کھانا ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، سارے معاملات ہمیں سکھانے تھے۔ اس لیے جب ہمارے جیسے بشر لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے، ہم جیسے لوگوں میں بھیجا گیا، اللہ نے بھیجا تو بشری لبادہ اوڑھ کر بھیجا۔ اب آگے چلیں۔ قالوا، اب جب اللہ نے فرمایا نا اے محبوب جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، قالوا تو کہنے لگے کون؟ فرشتے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو اسے بنائے گا جو فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے؟ یعنی کہ فرشتے کہنے لگے، کیونکہ جو علم اللہ نے دیا تھا ان کو، اس علم کے مطابق وہ کہنے لگے کہ اب خون ریزی بھی ہو رہی، فساد بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کا جواب کیا آگے خود پھر فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم ہیں تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اشارہ تھا کہ ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے۔ فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، ایک عرض کی جو ان کے پاس علم تھا۔ اب اس سے بہت بڑا پیغام علماء نے یہ دیا کہ اپنے سے چھوٹوں سے مشورہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی کہ اللہ نے فرمایا ان سے مشورہ کیا کرو، ٹھیک ہے، اور شروع میں اس سے پہلے جب مشورے سے پہلے جو آیت آئی وہ یہ آیا کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، انہیں معاف کیا کرو، اور وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ بھی کیا کرو، ٹھیک ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حاجت نہیں تھی، یہ ہمیں تعلیم دینا تھی، ہمارے لیے تعلیم تھی، آپ نے مشورہ کیا۔ تو اس سے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ مشورہ کرنا، اور اللہ کو بھی حاجت نہیں تھی،
اللہ چاہتا ویسے ہی بنا دیتا، لیکن فرشتوں سے کہا میں بنانے والا ہوں۔ یہ ہمیں تعلیم کے لیے۔ اب کیا ہے، فرشتے کہنے لگے، جو ان کو علم دیا گیا تھا کہ بھئی یہ تو خون ریزی فساد کریں گے، ہم بڑے نیک ہیں، ہم تو فرشتے کیا ہیں، جو رکوع میں رکوع کر رہا ہے، جو سجدے میں تسبیح بیان کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا، قال، فرمایا انی، بے شک میں، عالم، جو جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اللہ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کیا فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اس پر کیا ہے، اس پر اشارہ یہ ہے، دو شب اللہم صلی علی سیدنا۔ علماء کرام ادھر آتے جائیں، خود ہی عالم ماشاء اللہ، علامہ صاحب آ جائیں، ادھر آ جائیں، آپ آ جائیں، باقی بھی پیچھے معززین میں پیچھے بیٹھ جائیں، جگہ ہے جو آپ کے مسند بنی ہوئی ہیں، آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں باقی۔ اچھا، تو یہ آیات مکمل ہوئی کہ خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا میں بے شک زمین میں نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا وہ خون کریں گے، فساد کریں گے، ہم تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہ اشارہ تھا کہ ٹھیک ہے خون ریزی ہوگی، فساد ہوگا، لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھنے والے ہوں گے۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا نام بھی ان کا لیا جائے گا۔ ایسے بھی ہوں گے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں گے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو خون ریزی فساد نہیں کریں گے بلکہ امن قائم کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے یہ فرمایا۔ اب کیا ہے، اب فرشتوں کے اس بات پر اللہ نے آگے کیا کہا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم علیہ السلام کو علم کا تاج بنایا۔ علم جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اس لیے سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ علم کے بارے میں بتایا گیا، تو علم کا تاج آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتا دیے نا، پھر اسی چیز کو، انہی چیزوں کو ملائکہ کے پاس پیش کیا۔ فقال انبئونی باسمائی، اس کے نام بتاؤ، ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ کہے گئے نا پیچھے ہم پاکی بیان کرنے والے ہیں، یہ خون فساد کریں گے، اشارہ تھا کہ ہم اس لائق کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ اب فرشتے کیا کہتے ہیں، قالوا سبحانک، وہ کہنے لگے پاکی ہے تیرے لیے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے مگر اتنا جتنا تو نے بتایا۔ جتنا ہمیں علم تھا ہم اس علم کے مطابق عرض کر رہے تھے، یا اللہ ہمارے سمجھ بات نہیں آ رہی، یہ خون فساد کرنے والوں کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں، تو اس پر عرض کرنے لگے۔ اب بالکل عاجزی کی طرف آ گئے۔ پھر کیا کہا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ پھر بالکل یہ نہیں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، یا اللہ ہم نہیں جانتے، تو نے جو بتایا تھا اس علم کے مطابق ہم نے عرض کی، آگے ہمیں معلوم نہیں۔ قال، فرمایا یا آدم انبئوہم باسمائہم، اب اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم آپ بتائیں نام ان کے۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیجئے۔ فرمایا اے آدم ان کو ان سب چیزوں کے نام بتائیے۔ جب آدم نے ان سب چیزوں کے نام بتایا، فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو علم کے وجہ کر فوقیت آ گئی نا۔ اب فرشتے کو کیا حکم آیا، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا بے شک میں جاننے والا ہوں غیب السماوات والارض، غیب کو جو زمین و آسمان میں غیب ہے۔ آگے جو بات دل میں تھی نا، جو پیچھے میں نے بتا چکا، اس کو بھی اللہ نے فرمایا وعالم، اور میں جانتا ہوں ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم نے ظاہر کیا جو تم چھپا رہے تھے۔ ظاہر کیا کہ ہم پاکی بیان کرنے والے ہیں، یہ خون ریزی کرنے والے ہیں۔ اندر کیا تھا کہ ہم اس کے لائق ہیں،
خلیفہ ہمیں بنایا جائے، اشارہ اس طرف تھا۔ اللہ نے اس کو کھول کر بتا دیا کہ اللہ تو جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ اب سنیں، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا، ٹھیک ہے، جب اللہ نے کہا للملائکہ، ملائکہ سے، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اسی پر تو پھر علماء نے کہتے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی کی تشریح میں پھر علماء کہتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کر گیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تکبر بہت خطرناک چیز ہے، تکبر نہ کرے انسان، تو یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس جو فرشتوں کا استاد جانا جاتا تھا، لیکن بس اس پر آ کر پھر آگے آئے گا، اس سے اللہ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا کہتا ہے جواب میں؟ عاجزی میں نہیں آیا، یہاں فرشتوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کہا تو فوراً سلنڈر ہو گیا نا۔ جب شیطان سے پوچھا نا اللہ نے، آگے آئے گا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا کرتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ یعنی کہ آگ کو جلاؤ تو اوپر چھوڑے جاتے ہیں، مٹی کو اوپر پھینکو نیچے آتی ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ مٹی میں آج مجھ سے کم تر ہے معاذ اللہ، تو اس طرف آ گیا اس کا ذہن، تو اس طرح وہ تکبر کر کے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب آگے سنیں، وقلنا، اور ہم نے کہا، یعنی کہ اللہ نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی جو بیوی ہیں یعنی کہ اماں حوا، وہ اس میں جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ۔ اب لفظی ترجمہ شروع میں نے ایک آیت کا کیا تھا، اب ترجمہ آگے وقت کی تنگی دیکھ رہا ہوں میں کہ وقت آگے جا رہا ہے، تو اس وجہ کر وقت پر کوشش ہوگی انشاءاللہ پروگرام ختم کیا جائے۔ 8:15 سے 9:15 کا ٹائم دیا گیا تھا۔ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب آگے سنیں، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، کیا ہوا؟ پس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کر دیا۔ اب یہ اجتہاد پر جو بات آتی ہے نا، یہیں پر آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسئلہ سمجھ جائیں۔ آج لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلاف بولتے ہیں، یہاں پر سمجھ جائیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پیچھے قرآن کہہ رہا ہے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، آگے وہ لغزش ہو رہی ہے، کیا معاذ اللہ ظالم ہو گئے آپ؟ ایسا نہیں ہے، اجتہادی خطا ہوتی ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا، اس میں ٹھیک ہے حق پر مولا علی تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجتہادی خطا ہوئی تھی۔ تو اجتہادی خطا کا مسئلہ یہ ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر جو حق پر ہے اسے 2 اجر ملیں گے، جو خطا پر ہے اسے 1 اجر ملے گا، گنہگار نہیں ہوگا وہ۔ ٹھیک ہے، اجتہادی خطا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 22 رجب المرجب کا مہینہ ہے آپ کا مہینہ، تو سنیں، تو یہاں سے آپ کوئی بھی آپ کو کہے پھر کہیں اسے آپ خلاصہ کہیں، کیونکہ عوام کو اتنی باتیں یاد نہیں ہوتی۔ کیا کہیں گے؟ آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیا ہمارے جو شروعات جب ہوئی معاذ اللہ ان کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں گے؟ جو نبی تھے جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ان کے بارے میں یہ کہہ دیں گے، بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ تو اس لیے ہر صحابہ نبی جنتی جنتی کے جو نعرے لگے نا، اس لیے لگے ہیں تاکہ لوگوں کو صحیح جو دین کے داعی سمجھ میں آئے۔ تو لغزش ہو گئی، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو ان کو وہاں سے نکال دیا جہاں وہ رہتے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا اتر جاؤ زمین میں، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانہ ہے، فائدہ اٹھانا، مطلب وقت مقررہ کے لیے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ آ کر بہت غلطی کرتے ہیں اور مذاق میں کیا کیا بول جاتے ہیں کہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے خطا نہ ہوتی تو ہم وہاں رہتے، غلطی ہو گئی اس وجہ سے۔ تو شروع میں نہیں پڑھتے، پہلے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، شروع میں تو رب نے کہا ہے میں نے زمین کے لیے بنایا ہے،
تو اگر یہ شیطان کا مسئلہ یہ نہ ہوتا، شیطان لغزش میں نہ ڈالتا، خطا اجتہادی نہ ہوتی، تو آپ کی مہمان نوازی ہوتی جو ہمارے عقل ہے، ورنہ اللہ جیسا چاہتا اللہ کرتا۔ بنایا تو زمین کے لیے تھا آدم علیہ السلام کو، جتنی مہمان نوازی ہوتی اس کے بعد اللہ فرماتا جائیے آپ زمین میں اتر جائیے۔ یہ تو ایک چیز سسٹم بن گیا، تو یہ چیز بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاذ اللہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا اور ظالموں سے ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے ہمیں بنایا ہی زمین کے لیے تھا۔ پھر یہاں پر کیا اعزاز ملے گا آگے سنیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ آگے بالکل واضح آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کی پشت میں سے جو لوگ نیک ہیں ان کو الگ کر دیا جائے، جو گناہ گار ہیں ان کو الگ کر دیا جائے، تاکہ آپ اور آپ کی زوجہ جو ہیں، آپ اماں حوا، دو رہتے تھے جنت میں، اب پورے قافلے کے ساتھ جائیں گے۔ جیت تو آپ کی ہے نا، پوری ٹیم لے کر جائیں گے جنت میں، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کو لے کے جائیں گے۔ آگے پورا واقعہ آ رہا ہے۔ اب کیا ہوا؟ فتلقى آدم، پس سکھائے اللہ نے، پھر آدم نے اپنے رب سے کیا کیا؟ من ربہ، فتلقى آدم من ربہ کلمات، اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ اس پر پھر علماء نے وہی واقعہ بیان کیا کہ کیا کلمات سیکھے۔ ایک تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا کے بارے میں کہا گیا، یہ دعا آپ نے سیکھی اور آپ کو اللہ نے بخش دیا۔ ایک دوسری روایت یہ ملتی جو میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ آپ نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف فرما دیجیے۔ تو پھر رب نے پوچھا کہاں سے آپ کو یہ علم ملا؟ کہا جنت کے دروازے پر لکھا تھا، یعنی کہ عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کے نام کے ساتھ اس ہستی کا نام لکھا تھا، میں جان گیا یہ عظیم ہستی ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، جو کلمات سیکھ گئے توبہ قبول کر لی گئی۔ اب ہمارے لیے یہاں پر ایک پیغام ہے توبہ کے حوالے سے۔ آگے فرمایا انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو پچھلی قوموں میں کیا تھا؟ آگے یہ بھی انشاءاللہ اگلے رکوع میں، آگے رکوع میں بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہوگا تو آئے گا۔ تو ان کی جب توبہ قبول ہوئی نا، جب ان سے لغزش ہو گئی تو کہا اللہ نے کہ ایک طرف گناہ والے بیٹھ جائیں، ایک طرف جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہے، جنہوں نے گناہ نہیں کیا ان کے ہاتھوں میں تلوار دے دی گئی، گردن جھکا لیں، ان کو قتل کیا گیا۔ اس طرح توبہ قبول ہو رہی تھی۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ خدا نخواستہ ہم گناہ کر لیں، اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں سے اے محبوب کہہ دیجئے صرف اللہ کی بارگاہ میں ہم نے بس ایک آنسو بہانا ہے، بیٹھنا ہے اور توبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور اس طرح ہماری معافی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں سے یہ پیغام بھی لے کے جائیں، بھلے سے کچھ بھی ہوا مرنے سے پہلے پہلے رجوع کر لیں ہر طرح سے گناہوں سے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر کہا گیا آپ، یعنی کہ وہی بات ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے ہدایت کو لے لیا تو وہ کیا ہوگا؟ جس نے اس کی تابع کی، ہدایت پر عمل کیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اب تھوڑی نرمی محبت، پہلے کیا تھا؟ اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ پھر یہ لفظ آیا تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے، اس کا مفہوم الگ ہوتا ہے۔ یہاں معنی یہ تھا کہ محبوب آپ اتر جائیے اور تم میں سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو اس پر عمل کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے۔ ولیوں کے بارے میں سنا قرآن میں آیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف غم نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شروع میں بتایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ تو یہاں سے بھی اشارہ ہے جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں خوف اور غم سے دور ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم میں خوف بھی ہے، غم بھی ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم صحیح معنوں میں دین میں عمل نہیں کر رہے، کلمہ تو الحمدللہ پڑھ لیا، صحیح عمل نہیں ہے، اس لیے کچھ لوگ خوف میں ہوتے ہیں، کچھ غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو خوف غم سے نکلنا ہے تو صحیح معنوں میں دین میں داخل ہونا پڑے گا۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ
خالدون کا معنی پہلے بھی بتایا تھا میں نے آپ کو، کتنا گہرا ہے، ہمیشہ رہنا۔ ایک سزا ہے کہ بھئی 1 سال 2 سال بعد ختم، عمر قید بھی سمجھ میں آتا ہے موت کے بعد ختم، یہاں تو موت کو بھی موت ہو جائے گی، پھر جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو آج کا پھر پیغام یہی ہے کہ ہم اور آپ درس قرآن کی جو محفل میں آتے ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ نزول قرآن کا مقصد صرف ناظرہ خوانی اور قرآن خوانی نہیں ہے۔ ناظرہ خوانی کا فائدہ ہے، قرآن خوانی کا فائدہ ہے، فاتحہ خوانی کا فائدہ ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی لیے کوشش کی جا رہی تاکہ میں اور آپ اس کے پڑھنے والے بن جائیں اور اس کو سمجھنے والے بن جائیں، کیونکہ قرآن میں سب کچھ ہے۔ اب سورہ فاتحہ ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے ہر بیماری کا علاج ہے۔ مشہور واقعہ بھی ہے، صحابہ کرام گئے ایک مقام پر، ایک علاقے کا بڑا تھا، اس کو کسی چیز نے ڈھس لیا، اب وہ پریشان تھا، ایک صحابی رسول نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کر دیا، شفا مل گئی۔ اس نے کیا کہ بکریوں کو ریوڑ دیا کہ لے جاؤ اسے۔ اب 2 گروہ بن گئے صحابہ کے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں۔ ایک نے کہا جائز ہے، ایک نے کہا نہیں جائز ہے، چلو نبی کے پاس چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے فرمایا بالکل اس میں میرا بھی حصہ رکھنا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پھر خانقاہ کھول لینی ہے، اور آج کل جیسے ہو رہا ہے اسی حدیث کو لے کر سمجھاتے غلط ہیں۔ سمجھانا کیا ہے؟ سمجھنا کیا تھا اس سے؟ اصل مقصد علماء نے یہ بتایا کہ صحابہ نے نہیں کہا کہ ہمیں فلاں سے اجازت نہیں ہے، ہمیں اجازت ملے گی، خلافت ملے گی تو ہم یہ کریں گے۔ صحابہ نے یہ پیغام دیا ہر مسلمان کا حق ہے، بعمل ہے، متقی ہے، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اثر ہوگا۔ ہم نے کیا کیا؟ بس ڈالڈا پیروں کی دکانیں چمکا دی، یہ مسئلہ خراب ہو گیا، ہمارا سارا پیسہ وہیں لگ رہا ہے، مدرسے ویران ہیں، مسجدیں ویران ہیں، اسلامک اکیڈمی ہے، سر بیٹھے ماشاءاللہ، علامہ صاحب بھی ہیں، ان کا ادارہ چل رہا ہے، لیکن کتنی مشکلات سے انہوں کا پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی ان سے تو پتہ چلا کتنی مشکلات سے انہوں نے آگے بڑھے ہیں۔ تو اسلامک اکیڈمی جو ہیں وہ ہمارے آگے نہیں بڑھ رہے، لیکن دوسرے جو ہیں ان کو NGO چلا رہے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں چلا رہے اپنے اداروں کو؟ ہم اس طرح کے لوگوں کو کیوں آگے نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمارا پیسہ سارا مزاروں میں، خانقاہوں میں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صحیح جگہ پیسہ لگائیں، جان نہ چھڑائیں، کیونکہ سورہ فاتحہ جب پتہ چل گیا اب اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے جب ہمارے خدا نخواستہ کہیں مسئلہ ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اب کیا کہتے ہیں؟ نہیں حضرت ہمارے زبان میں تاثیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوشش کیوں نہیں کریں گے؟ تاثیر نہیں ہوگی، ہم کسی سے دم کرا لیں گے، فائدہ تو ہو گیا، لیکن تاثیر نہیں کرنے کا نقصان کتنا بڑا ہوا؟ سوچیں، بہت گہرائی کی بات کرنے جا رہا ہوں، آگے بہت توجہ سے سنیے گا۔ تاثیر نہیں جانے کا نقصان کتنا بڑا ہوا؟ انتقال کے بعد کیا کریں گے آگے؟ کیوں تاثیر نہیں؟ نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، دیگر گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، تو تاثیر ختم ہو گئی۔ دنیا تو گزار لی، کہیں سے بھی ہم نے دم کرا گئے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ یہ تو 60-70 سالہ زندگی تو گزر جائے گی، بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر صحیح بابا مل گیا، صحیح علامہ صاحب مل گئے، اگر صحیح نہیں ملا تو دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے قرآن سب کچھ ہے اس میں۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہو گیا۔ اب بھائی ہمارے پاس رزق نہیں ہے، سورہ واقعہ ہے۔ غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وصال جب ہونے لگا، صحابہ کرام نے عرض کی حضرت آپ اپنی بچیوں کا ذمہ لگا دیں، آپ کی بچیاں ہیں، ان کی کفالت کون کرے گا؟ آپ نے کہا ان کا کفیل میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ کہا کون ہے بھائی؟ کہا ان کو سورہ واقعہ یاد کرا دیے۔ سورہ واقعہ یاد کرائی، نبی پاک نے فرمایا جو سورہ واقعہ پڑھے گا وہ اس کے گھر میں فاقہ نہیں ہوگا۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، شک والے اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ یقین ہونا چاہیے۔ ہاں بھائی پھر قبر کی تاریکیاں، سورہ ملک ہے، ہر چیز ہے۔ تو قرآن میں سب کچھ ہے، ہم اسے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے آخری صورتیں جو ہیں، قل اعوذ فلق، سورہ ناس، اس کے پڑھیں گے تشریح کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تھا، اب اس پر
بعض لوگ ادھر چلے گئے، نبی ہماری طرح ہیں۔ یہ تو نہیں تھا اس کا پیغام، یہ پیغام نہیں تھا نبی بشر بن گیا ہماری طرح، یہ پیغام نہیں تھا۔ پیغام یہ تھا اگر کسی پر جادو ہو جائے عمل اس کا حل کیسے نکالیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر اس لیے ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے بعض ازواج کا معاملات ہوئے، کیوں ہوئے؟ اس لیے معاذ اللہ ہماری طرح تھے۔ اس لیے ہمارے گھروں میں مسائل ہوں تو ہم نے کس طرح حل کرنا ہے، ہم نے سمجھا ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے بہت افسوس ہوتا ہے اب وہ کس طرح بیان، کیا پڑھا انہوں نے، کیا سمجھا، حالانکہ اپنے گھر کی بات کو بڑا احتیاط سے کریں گے۔ نبی کریم تمام نبیوں کے سلطان ہیں، ان کے بارے میں بس ایک ٹریک مل گیا ہے بس، اس لیے یہاں پر ہم نے درس قرآن رکھا ہے، اسی پر چلیں گے انشاءاللہ، جو حق ہوگا اسے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت دعا فرما دیں۔